बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च और जलसे जुलूस और मुल्क गिर कारवान का फ़ैसला हुआ है। लेकिन इस मरतबा हालात मुख्तलिफ हैं, आसार मुख्तलिफ हैं, शगुन मुख्तलिफ हैं। और मेरी मुराद ये है कि हुकूमत के लिए मनफी शगुन चल रहे हैं, मनफी आसार हैं, जबकि अपोजिशन की तहरीक के लिए आसार साजगार नज़र आते हैं हर लिहाज से। जिनमें से कुछ बातें बताई जा सकती हैं, कुछ नहीं बताई जा सकती। कोई अंदर खाते बहुत सारे मामला तो नागुफ्ता हैं। ये तो आपके इल्म में है कि ख़ारजी सतह पर चीन से लेकर सऊदी अरब तक पाकिस्तान के जितने दोस्त मुल्क हैं, 6 या 7 इनको आप गिन सकते हैं या 5 कर लें, उन सब का एक ही मौक़िफ़ है। अपने अपने नज़रियात और मौक़िफ़, अपनी अपनी पॉलिसी और अपने अपने मफादात से हटकर एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पर ये क्या नहुसत मुसल्लत हो गई है, इससे निजात ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान से हमारे मामला ठीक नहीं रह सकते। तो ये तो एक इशारतन बात थी। कहने की बात ये थी कि PDM का कराची में जलसा तवक्को के मुताबिक हुआ, और वो जो मैंने कहा था कि ये कराची का जो स्टैंडर्ड जलसा होना चाहिए तो बात बनेगी, और वो स्टैंडर्ड जलसा हो गया। जलसा गाह पूरी तरह भर गई, उसकी कुर्सियों के अलावा भी लोग थे और जलसा गाह से बाहर भी हजूम था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तवक्को से ज़्यादा बड़ा और कामयाब जलसा था। और इसमें मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान किया कि रोड मार्च होगा और जलसे होंगे और जुलूस भी होंगे, जबकि सिविल सोसाइटी के दूसरे हलकों को भी साथ मिलाने का उन्होंने इशारा दिया। इससे पहले PDM वकला की तहरीक की हमायत कर चुका है, जिसने 9 सितंबर को पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान किया है, और 9 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा होगा। वहाँ एक किस्म की तालाबंदी करने की कोशिश की जाएगी। और ये इस ज़माने में हो रहा है जब हुकूमत जुल्म की उस इंतहा पर चली गई है जो माजी में पाकिस्तान की रवायत कभी नहीं रहा, बल्कि ऐसा काम किया जो कभी इसराइली हुकूमत ने भी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नहीं किया। यानी डॉक्टरों पर जहरीला केमिकल छिड़का, जिनसे उनकी जिल्द और जिस्म जल गए, आंवले पड़ गए। ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बाज़ लोग खुश हो रहे हैं कि ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने PTI की हिमायत की थी। बात ये है कि किसी पार्टी की हिमायत करें या मुखालफत करें, इंसान की जान इस बात का तकाजा नहीं कर सकती कि उसके जिस्म को केमिकल से जलाया जाए, चाहे वो PTI के हामी रहे हों या ना रहे हों। ये जुल्म ऐसा है जिसकी मजम्मत करनी चाहिए। वो भी इंसान हमारी तरह के इंसान हैं, नज़रियात के और पॉलिसी के और सियासी पसंद नापसंद के इख्तलाफ के बावजूद इंसानी जान सबकी एक जैसी है। तो नाज़रीन, PDM का जलसा में नवाज शरीफ ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, उसका भी मैं ज़िक्र करता हूँ। और उससे पहले मौलाना फजल रहमान का ये जो मार्च है, उससे मुझे एक बरस भी तज़किरा ये कहना पड़ रहा है कि ये मार्च 2 बरस पहले जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था और धरना दिया था, वो कामयाबी से चंद कदम दूर था कि उन्होंने गुजरात की एक जहरीली जोड़ी पर एतबार कर लिया, जिसका मतलब ये है कि बड़े से बड़े सियाने आदमी से भी गलती हो जाती है। मौलाना को याद नहीं रहा या वो बातों में आ गए कि ये वही जोड़ी है जिस पर अकबर बुगटे ने एतमाद किया और इन्होंने उसको शहीद करा दिया। ये वही जोड़ी है जिस पर लाल मस्जिद की बच्चियों ने एतवार किया और इन्होंने वहाँ सैकड़ों की तादाद में बच्चियाँ शहीद करा दी। उन पर नापाम बम के मसाले बरसाए गए और उनको मशीन गनों की गोलियों से भूना गया और सैकड़ों बच्चियाँ शहीद हुई। ये वही जोड़ी है जिसको नवाज शरीफ ने सियासत के मैदान में मेन स्ट्रीम में उतारा, उनको मरकज़ी और सूबाई वजारतें दी और स्पीकरशिप दी। इन्होंने उसको भी डस लिया और मौलाना ने इसके बावजूद इन पर एतबार कर लिया। और इस एतबार में आने के बावजूद अगर वो अपनी सियासत को महफूज रख पाए तो इसकी वजह यही है कि फिर मौलाना फजल रहमान खुशकिस्मत आदमी है, वरना इस जोड़ी पर जिसने एतमाद किया वो मुहलक नुकसान से बच नहीं सका, चाहे वो कोई भी हो। और खुदा के लिए आइंदा इस किस्म के जहरीले सांपों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। और इस मरतबा जो खारजी और दाखिली हवाल है वो सबके सामने है। पाकिस्तान के अंदर एक इज़्तिराब की ऐसी लहरें जन्म ले रही हैं जो पहले नहीं थी। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, वकला की एक तहरीक चल रही है और ताजरों ने भी इस मरतबा फैसला कुन एहतजाज का ऐलान किया है और उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी खबर आने का इम्कान है कि वो शायद इस्लामाबाद में भी धरना दें। मुल्क गिर एहतजाज और हड़ताल का वो फैसला कर चुके हैं, जिसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरे तबकात हैं वो भी ख़ास तौर पर जो इन लोगों ने बेरोज़गार किए, मसलन एक साहब ने 16 हज़ार अफराद को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। तो इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं वो लोगों का पैमाना सब्र जो है अब उसको आलमी हालात और मुल्की हालात की वजह से महमीज़ मिलने वाली है और मामला जो है
وہ اب اس طرف صاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان تمہارا کوچ نکارہ بچ گیا۔ اور نواز شریف کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف عمران خان کے نہیں، یہ نظام کہنہ بھی لڑکھڑا رہا ہے، اور انہوں نے نظام کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے ایک اپنی مختصر سی تقریر میں بہت بڑی بات کی اور وہ سچ بول دیا جو پاکستان میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں، کڑوا اور ممنوع سچ۔ انہوں نے وہ یہ بات حقیقت بیان کر دی جو بچے بچی کی زبان پر ہے لیکن پبلک میں نہیں آتی، وہ یہ کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس کے، اور ہم سے مراد 20-21 کروڑ عوام ہے۔ تو یہ نواز شریف کی تقریروں کی تاریخ کی سب سے جرت مندانہ اور فیصلہ کن تقریر تھی، جس کے بعد عوام کے اندر یہ احساس جو ہے اب تقویت پکڑ جائے گا کہ پاکستان کو آزاد کرانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تقریر میں وہ سب حقائق بیان کیے جو اس حکومت سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ووٹ چوراں کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ کشمیر فروش ہیں۔ تو ناظرین، کشمیر فروشی کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ آزاد کشمیر ہے، جس کی طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی اشارہ دیا، اور وہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ میں آزاد کشمیر کے عوام کو ریفرنڈم کا حق دوں گا کہ وہ کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ریفرنڈم اس جعل سازی والی الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہوگا جو عمران خان کا منصوبہ ہے۔ اب وہ آزاد کشمیر کے عوام 100% نہ صحیح 95% پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے، پاکستان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ فیصد لوگ ایسے ہوں جو خود مختار کشمیر چاہتے ہوں، لیکن رات کو جب الیکٹرانک دھاندلی والی مشین کا رزلٹ آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور ان کو آزادی دے دی جائے گی۔ یہ عمران خان کی پلاننگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے واشنگٹن میں صرف مقبوضہ کشمیر کا سودا نہیں کیا، اس نے آزاد کشمیر کا بھی سودا کیا ہے۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں اس سازش کا ذکر کیا جو 2014 میں ان کے خلاف رچی اور اس کے نتیجے میں یہ ملک برباد ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں تھی، یہ ملک کے خلاف سازش تھی، اور اس نے ملک کو جس انجام پر پہنچایا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بتایا جائے تو وہ اس کے لیے کئی گھنٹے بھی کم ہے، کیونکہ اتنی ہمہ گیر تباہی اور بربادی کا جو افسانہ ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ایک آدھ گھنٹے میں بیان کیا جا سکے۔ تو یہ وہی سازش تھی جس کا ایک حصہ پاناما کی صورت میں آیا، اور پاناما کی سازش وہ تھی جس کا ایک مہرہ وہ ٹڈا نما انسان تھا جو ڈیم فنڈ کھا کر اب پتہ نہیں کس بل میں چھپ گیا ہے، اور اسی ڈیم فنڈ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی صاحبزادی کی جو شادی ہوئی تو اس پر اتنی زیادہ رقم خرچ کی گئی کہ ایک چھوٹے موٹے ضلع کا بجٹ بن سکتا تھا۔ یعنی اس شادی میں صرف ایک غرارہ 1.5 کروڑ روپے کا آیا، جس کی کسی طرف سے تردید نہیں آئی۔ یہ خبر زبان زد عام ہے لیکن کسی نے اس کی تردید نہیں کی، اور شادی جس انداز میں ہوئی وہ سب لوگوں نے اس کے مناظر دیکھے ہوں گے۔ تو یہ ڈیم فنڈ کی برکات ہیں، وہ کہاں ہے؟ یعنی وہ اس سازش کا مورا تھا جس نے اپنی قیمت وصول کی، اور قیمت وصول کر کے اب وہ چھپا ہوا ہے۔ پیسے تو بہت مل گئے، کروڑوں مل گئے، لیکن اب وہ کسی کے سامنے آنے کے قابل نہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ سنا ہے کہ وہ جس محفل میں جاتا ہے اسے گالیاں اور ملاحیاں پڑتی ہیں اور لوگوں کو بس نہیں چلتا کہ اس کو جوتے مارے۔ تو یہ ان سازشوں کا حال ہے۔ تو نواز شریف نے اس سازش کے تفصیل سے ذکر کیا جس نے پاکستان کو آخر اس انجام تک پہنچا دیا، لیکن ہر سازش کا ایک حد ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ۔ اس سیچوریشن پوائنٹ کے بعد حالات تبدیل ہوا کرتے ہیں، اور حالات پہلے جیسے نہیں رہ سکتے، وہ چاہے فرانس یا روس کا انقلاب ہو یا کسی ملک میں برطانیہ کی طرح جمہوریت جس فیصلے کے بعد سامنے آئی، وہ ایک مشہور واقعہ تھا وہاں کرام ویل کا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوا کرتے ہیں جس کے بعد اسٹیٹس کو ٹوٹنا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے اور میرا گمان ہے، اور اگر آپ حضرات نے بھی تاریخی سوچ کے ساتھ مشاہدہ کیا ہو اور بغور دیکھا ہو دنیا کے حالات، دنیا کے مختلف ملکوں اور علاقوں اور خطوں کے حالات، تو آپ کو بھی اس نتیجے تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ حالات سیچوریشن پوائنٹ پر آ گئے ہیں جہاں سابقہ واردات زیادہ عرصے نہیں چل سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اپنی اگلے جلسوں کے بعد روڈ کاروان کا اعلان کب کرتا ہے، اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جلسوں کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہروں کی کال دی جائے، وہ چاہے چھوٹے پیمانے پر ہوں چاہے وہ غیر منظم ہو، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ عمران خان کی حکومت نے بہت زہریلے کیمیکل عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے منگوائے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسے ہتھ کنڈے پھر چلا نہیں کرتے۔ ایسے ہتھ کنڈے شاہ ایران نے بھی کیے تھے، استعمال کیے تھے، اور لاکھوں افراد اس نے قتل کروا دیے تھے، لیکن وہ اپنے نظام کو نہیں بچا سکا تھا۔ یہ الگ بات ہے
کہ شاہ کے جانے کے بعد بھی آمریت دوسری شکل بدل کر آ گئی، لیکن وہ نظام ختم ہوا اور دوسرے لوگوں کو اقتدار مل گیا۔ تو ناظرین، یہ کراچی کے جلسہ عام کے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ پیپلز پارٹی، جس نے بظاہر اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات طے کر لیے تھے اور کچھ وصولیاں بھی کر لی تھیں، لیکن عمران خان نے سندھ حکومت کا جینا حرام کر رکھا ہے، جو کہ طے شدہ معاہدے کے خلاف ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت وفاق کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف سندھ بھر میں احتجاجی جلسے اور جلوسوں کی تحریک شروع کرنے والی، جس کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ اور بہتر ہوتا کہ وہ یہ احتجاج پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کرتے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کو سودے بازی کا جنون تھا، اسے کچھ جنت نظر آ رہی تھی، اور یہ پیپلز پارٹی نے نہیں سوچا کہ جو جنت دکھائی جاتی وہ دی نہیں جاتی۔ تو جنت سے مجھے یہ بھی بات یاد آئی کہ امریکہ کے فوجیوں کے حوالے اسلام آباد کے تمام ہوٹل کر دیے گئے ہیں، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والوں نے ملک کا دارالحکومتی نیٹو کے حوالے کر دیا۔ یہ افسوس کی بات تو ہے، لیکن حیرت کی نہیں، ان سے اور کیا توقع تھی۔ اور تمام ہوٹلوں میں ان کی رہائش رکھی جا رہی ہے، اور جو ان ہوٹلوں میں رہنے کے لیے باہر سے ٹورسٹ یا دوسرے لوگ، کاروباری حضرات اسلام آباد میں مقیم تھے، وہ بیچارے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ ان ہوٹلوں کے بجائے اسے اس شداد کی جنت میں رکھا جاتا جو 350 کنال پر پھیلی ہوئی ہے، اور جس میں دل بستگی کا ہر قسم کا سامان موجود ہے، اور وہاں ان امریکی فوجیوں کو زیادہ مانوس ماحول مل جاتا، ان کا زیادہ دل لگتا، اور یہ ہوٹلوں میں جو رہائش پذیر افراد در بدر ہوئے ہیں وہ بھی اس طرح ذلیل اور رسوا نہ ہوتے۔ تو یہ جنت شداد کس دن کے لیے رکھی گئی تھی؟ 350 کنال، اس میں تو 10,000 فوجی بھی وہاں رہائش رکھ سکتے ہیں۔ لیکن چلیے، یہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والوں کا اپنا جو احوال ہے وہ کیا ہے، کہ یعنی امریکہ نے فون بھی نہیں کیا، صرف اعلان کیا کہ ہماری فوجی پاکستان میں جائیں گے، اور انہوں نے پاکستان نے ان کے لیے دروازے کھول دیے، ٹیلی فون بھی نہیں کیا۔ مشرف کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ اس کو ٹیلی فون کال آئی تھی اور وہ لمبا لیٹ گیا تھا۔ یہ ٹیلی فون کال آنے سے پہلے ہی لمبے لیٹ کے ماشاءاللہ ترقی کا، ذہنی ارتقاء کا یہ مرحلہ بھی ہے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات پر میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں، لیکن ایک خبر میں دے دوں کہ جلد ہی ترکی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔